اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کا آیت نمبر 135 ہے۔ سورہ نساء جو ہے سماجی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، اس میں بہت سے قانون بتائے گئے ہیں۔ اب جو آیت آ رہی ہے بہت اہم آیت ہے اور آج کے حالات کے مطابق بہت اہم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء اللہ۔ اے اہل ایمان، کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ کے گواہ بن کر۔ یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خاص طور سے خطاب کر رہا ہے کہ اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ، یعنی جتنی تمہاری طاقت ہے عدل کو قائم کرنے میں، یعنی انصاف کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ کے گواہ بن کر۔ یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت میں سے ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ گواہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سارے فرشتے اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں کہ وہ عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین پر عدل قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ اپنا دین کا غلبہ چاہتا ہے، اور اس عظیم کام کے لیے اس کے کارندے اور سپاہی اہل ایمان ہی ہیں۔ یعنی جو مین کام تھا مسلمانوں کا وہ اللہ کے دین کو قائم کرنا، اس زمین پر انصاف، لوگوں کو انصاف دلانا۔ اور خاص طور سے یہ آیت ان بادشاہوں کے لیے ہے جو مسلم ملک کے بادشاہ ہیں، جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں۔ انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عدل قائم کرے گا، لیکن اہل ایمان کو اس عظیم مقصد کے لیے کوشش کرنی ہوگی، جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا، ایثار کرنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوں گی، تب جا کر کہیں دین غالب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ معاشرے میں عدل و قسط قیام کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائے کہ اس کے لیے جد و جہد کرنے والوں کو اللہ کے گواہ کہا گیا ہے۔ عدل اجتماعی یعنی سوشل جسٹس پر اسلام نے جتنا زور دیا ہے، بدقسمتی سے آج ہمارا مذہبی طبقہ اتنا ہی اس سے بے بہرہ ہے۔ یعنی سماجی نیائے کے لیے بہت زور دیا ہے اللہ نے، مگر ہم اس سے ایک دم بہرے ہیں۔ آج کے مسلم معاشروں میں سے سرے سے شعور ہی نہیں کہ عدل اجتماعی کی بھی کوئی اہمیت اسلام میں ہے۔ اسلامی قوانین اور حدود تعزیت کی نفاذ کی اہمیت تو سب جانتے ہیں، لیکن باطل نظام کی ناانصافیاں، یہ جاگیردارانہ ظلم و ستم، غریبوں کا استحصال کس طرح ختم ہوگا؟ سرمایہ دار غریبوں کا خون چوس چوس کر روز بروز موٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ نظام ایک ایسی چکی ہے جو آٹا پیس پیس کر ایک ہی طرف ڈالتی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف محرومی ہی محرومی ہے۔ یہاں دولت کا تقسیم کا نظام ہی غلط ہے۔ ایک طرف وسائل کی ریل پیل ہے تو دوسری طرف بھوک ہی بھوک ہے۔ ایک طرف امیر امیر تر ہوتے ہیں تو دوسری طرف غریب غریب تر ہے، اور غربت تو ایسی لعنت ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ پناہ مانگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مفلسی اور غریبی سے پناہ مانگے، بہت خراب چیز ہے، انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ لہٰذا سب سے پہلے وہ نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے جس میں عدل ہو، انصاف ہو، جس میں ضمانت دی گئی ہوگی، ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہوگی۔ کفالت عامہ کی ضمانت نظام خلافت میں دی جاتی ہے۔ جب نظام درست ہو جائے تو پھر حدود تعزیت کا نفاذ ہوگا، پھر جو کوئی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لیکن موجودہ حالات میں اگر اسلامی قوانین نافذ ہوں گے تو ان کا فائدہ الٹا لٹیروں اور حرام خوروں کا ہوگا۔ بلیک مارکیٹنگ کرنے والے اس سے مستفید ہوں گے، جنہوں نے حرام خوری سے دولت جمع کر رکھی ہے۔ حقوق پاؤں پھیلا کر سوئیں گے، چور کا ہاتھ کٹے گا تو انہی چوری کا ڈر ہے کہ نہ ڈاکے کا۔ تو اصل کا نظام بدلنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ کہ شریعت نافذ نہ کی جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ شریعت نافذ کرنے سے پہلے نظام کو بدلا جائے، یعنی سسٹم کو بدلا جائے۔
دین کا نظام قائم کیا جائے، پھر اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے، اسے مستقل طور پر چلانے کے لیے قانون نافذ کیا جائے، کیونکہ قانون ہی کسی نظام کا استحکام کا ذریعہ بنتا ہے۔ قانون کے صحیح نفاذ سے کوئی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ یہی مضمون آگے چل کر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لیکن وہاں اس کی ترتیب بدل گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اس ترتیب کے بدلنے میں بھی ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ عدل و قسط گویا مترادف الفاظ ہیں۔ ایک جگہ حکم ہے گواہ بن جاؤ اللہ کے، دوسری جگہ فرمایا گواہ بن جاؤ قسط کے، ایک جگہ فرمایا کھڑے ہو جاؤ عدل و انصاف کے لیے، دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور قسط کے الفاظ جو ایک دوسرے کی جگہ ہیں آپس میں مترادف ہیں۔ تو اس آیت پر غور کرنا چاہیے، بہت اہم آیت ہے کہ اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے گواہ بن کر۔ جب ہم پورے ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، انصاف لوگوں کو دلائیں گے، تو اس میں ساری انسانیت کی بھلائی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے۔ تو ہم جو اس زمین پر خلیفہ بنا کے بھیجے گئے تھے، نمائندے بنا کے بھیجے گئے تھے، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خود ہی نہیں جانتے کہ کس طرح سے انصاف کریں گے، کیا حکم ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم پڑھتے نہیں، ہم لکھتے نہیں، ہم سمجھتے نہیں، ہم غور فکر نہیں کرتے۔ تو مسلمان کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے دین کو اپنے اوپر بھی نافذ کرے اور اللہ کی زمین پر نافذ کرے، کیونکہ سارے جہاں کا مالک اللہ ہی ہے۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اور ولدان والاقربین، خواہ یہ انصاف کی بات اور شہادت تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے والدین کے یا تمہارے قرابت داروں کے۔ اگر تم حق بات کہتے ہو، انصاف کی بات کرو، چاہے تمہارے والدین ہو، چاہے تمہارے رشتہ دار ہو، چاہے وہ کسی کے خلاف ہو، آپ کو حق بات کہنا پڑے گا۔ ایک مومن کا تعلق عدل و انصاف اور قسط کے ساتھ ہونا چاہیے، رشتہ داری کے ساتھ نہیں۔ یہاں پہ حرف کے جارے کے بدلنے سے معنی میں ہونے والی تبدیلی مد نظر ہے۔ شہادت اللہ کا مطلب ہے کہ لوگوں پر گواہی، ان کے خلاف گواہی، جبکہ شہادت للہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے گواہی۔ لہذا شہداء اللہ کے معنی ہیں اللہ کے گواہ۔ ان یکن غنیا و فقیرا فاللہ اولا بہما، چاہے وہ شخص غنی ہو یا فقیر ہو، اللہ ہی دونوں کا پست پناہ ہے۔ یعنی ہم جب حق بات کہیں گے، چاہے والدین ہو، رشتہ دار ہو، غریب ہو، امیر ہو، سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ انصاف کی بات کرنی پڑے گی اگر ہم اہل ایمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ اللہ ہر کسی کا کفیل ہے، تم کسی کے کفیل نہیں ہو، اللہ ہر کسی کا کفیل ہے۔ ابھی سب کو وہ ہوا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، سورج ہے، چاند ہے، کھانا ہے، پینا ہے، وہ سب کا مالک وہی ہے، کفیل ہے، مگر تم کسی کے کفیل نہیں ہو۔ تمہیں تو فیصلہ کرنا ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، تمہیں کسی کی جانبداری نہیں کرنی ہے، نہ ماں باپ کی، نہ بھائی کی، نہ خود اپنی۔ ایک چور دروازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا حق تو نہیں بنتا، لیکن یہ غریب ہے، لہذا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے۔ فرمایا فریق کا معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب ہو، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، تمہیں اس کی جانبداری نہیں کرنی ہے۔ یہ حکم ہمیں واضح طور پر ہمارا فرض یاد دلاتا ہے کہ ہم سب اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں اور حق بات جو اللہ کی طرف سے ہو اس کی علمبردار بن جائیں، اور اس حق کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن کی قربانی دینے کے لیے اپنے کمر کس لیں۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا ان تلوا وتعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا۔ تم خواہشات کی پیروی نہ کرو، مبادا کی تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ اگر تم زبانوں پہ مروڑو گے یا اعراض کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اپنی خواہشات کی پیروی کر کے عدل سے ہٹنا نہیں ہے، حق بات کہنے سے ہٹنا نہیں ہے، اور اپنے زبانوں کو بھی مڑو کر، یعنی الٹی سیدھی بات کو بھی نہیں کرنا، بات کو موڑ توڑ کر پیش کرنا ہے۔ اللہ اور الاس میں اللہ تعالیٰ دھمکی بھرے انداز میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے پورا واقف ہے، باخبر ہے، خبیرن یعنی جاننے والا ہے، کہیں کہیں آتا ہے سننے والا ہے، کہیں کہیں آتا ہے دیکھنے والا بھی ہے۔ یعنی اگر ہم نے لگی لپٹی بات کہی یا حق گوئی سے کوئی پہلو تہی کی تو جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی پورا خبر ہے۔
خبر یعنی اس طریقے سے زبان کو حرکت دینا کہ بات کہنا بھی چاہتے ہو لیکن کہہ بھی نہیں پا رہے ہو. آدمی کچھ کہتا ہے کہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں مگر کہہ نہیں پا رہے ہیں. ایسا بہانے بازی نہیں چلے گی. یا حق بات زبان سے نکالنا نہیں چاہیے. غلط بات نکل نہیں رہی ہے پھر یا ویسے ہی حق بات کہنے والی صورتحال کا سامنا کرنے سے کنی کترا رہے ہیں, موقع سے ہی بچ نکلنا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھو ایسی کوشش سے انسانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے مگر اللہ تو تمہاری ہر سوچ, ہر نیت اور ہر حرکت سے باخبر ہے. یہ صرف ایک آیت ہوئی, سمجھ لیجیے اتنی اہم آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک مسلمانوں کا مقصد بتا دیا کہ تم کو جو زمین پر بھیجا گیا کس لیے بھیجا گیا, عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا. ان کے نمائندے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کر کے دکھایا, عمر رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھایا, عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھایا اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی کر کے دکھایا. ایک دم عدل پہ قائم ہوتے تھے, ایک دم انصاف پہ بات ہوتی تھی, کوئی کسی کا لاگ لپٹ بات نہیں ہوتی تھی. اور پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا. کیوں؟ کس بنیاد پر؟ عدل کے بنیاد پہ, انصاف کے بنیاد. لوگ بلاتے تھے مسلمانوں کو, مسلمان حکومت کو بلاتے تھے کہ ہمارے یہاں لوگ ظلم کر رہے ہیں, آؤ انصاف کر دو, یہ ہم کو ستا رہے ہیں. تو ہمارے اندر وہ کردار ہونا چاہیے, ہم کو اس طرح کا بننا پڑے گا اور اللہ کا گواہ بن کر کھڑا ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر عمل کرنے اور حق بات کہنے کی طاقت عطا فرما. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.